إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے، اس میں کوئی انسان بھی اکیلا نہیں رہ سکتا. ہر انسان کے مفادات دوسرے سے جڑے ہوئے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، کاروباری معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں. ہمیں اپنی ضروریات کے لیے روزانہ بے شمار لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. یہ ایک واضح حقیقت ہے. اور اسی طرح ایک حقیقت یہ بھی ہے، تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. لوگوں کے رویے، لوگوں کے ملنے جلنے کے انداز، معاملات کرنے کے انداز بالکل مختلف ہوتے ہیں. ایک بات جس پہ ایک آدمی خوش ہوتا ہے دوسرا غصہ بھی کر لیتا ہے. ایک بات پہ کوئی آدمی روتا ہے دوسرا ہنستا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج بنائے ہیں. ہم نقصان اس لیے اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لوگوں کی نیچر اور نفسیات کا نہیں پتا ہوتا. اسے کہتے ہیں علم النفسیات، لوگوں کی سائیکی کا علم، مزاج کا علم. اکثر ہم شکوہ کرتے ہیں فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلانا کو میں یہ سمجھتا تھا ایسا نکل آیا. اس میں جہاں اس بندے کی نفسیات کا قصور ہے، اس کے مزاج کا قصور ہے، وہی ایک بہت بڑا قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے زندگی گزار دی، بچپن سے جوانی میں آئے، جوانی سے بڑھاپے میں آئے، اور ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ لوگ ہوتے کیسے. میں نے عرض کیا مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتے تمام لوگوں کو مسلمان ہی بنا دیتے، تمام لوگوں کے مزاج ہی اسلامی ہوتے، بے دین ہوتا ہی کوئی. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اللہ فرماتے ہیں ان کے مزاجوں کے اندر قیامت تک اختلاف رہنا ہے، ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے علم نفسیات کی بات کی. علم نفسیات والے لوگوں کو، لوگوں کے رویوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ معاشرے میں عام طور پر لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا جو مزاج
مزاج ایسا آدمی جو کہتا ہے اگر میرا کچھ نہیں بچا مجھے تمہارا بھی کچھ نہیں بچنے دینا. آپ کو ایسے لوگ بھی معاشرے میں ملیں گے. کھ نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں رہن دینا تہاڈا. آپ ہمارے سیاست دانوں کو دیکھ لیں, ان کا مزاج بالکل یہی ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن جیسے وہ اقتدار سے جاتا ہے اقتدار کے حصول کے لیے پورا ملک ہی تباہ ہو جائے انہیں پرواہ ہی نہیں. ایک مزاج لوگوں کا یہ ہوتا ہے, اگر میرا نقصان ہو رہا ہے تو میرے سب کا نقصان کرنا ہے. دوسرا قسم کا مزاج ہے کہ مجھے جتنا مرضی نقصان دو میرے لوگوں کو فائدہ دینا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور تیسرا مزاج ہے کہ صرف مجھے فائدہ ہونا چاہیے, لوگ جائیں باہر میں, یہ بھی لوگ ہیں معاشرے. چوتھا مزاج کہ اپنے آپ کے لیے بھی فائدہ رکھنا, لوگوں کو بھی فائدہ دینا. یہی عام طور پر معاشرے میں ہمیں 4 طرح کے لوگ ملتے ہیں. پہلا مزاج یہ شیطان کا مزاج ہے, جس آدمی کے اندر یہ چیز پائی جائے اور اس کا یہ مزاج ہو کہ اگر میرا نقصان ہوگا تو میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا. آپ لوگوں کو معاشرے میں ملتے ہیں, ابھی آپ نے کسی کے ساتھ یوں کر دیا, وہ میرا فلانے نے ایسا کیتا سی, میرا ٹمکاڑے نے ایسا کیتا سی. آپ یہاں پر جھوٹے چور پکڑ لیتے ہیں کوئی بھی, تم نے ایسا کیوں کیا, بھئی میری فلانی چیز چوری ہوئی تھی. کسی دکاندار کو مہنگی چیز بیچتے دیکھتے ہیں, ابھی آپ کیوں مہنگی دے رہے ہیں, مجھے بھی فلاں نے فلانی چیز مہنگی دی تھی, مجھے فلاں نے نقصان دیا تھا. عزیزو یہ ہے شیطانی مزاج, ابلیسی مزاج. یہ کینہ پرور آدمی ہے, یہ متکبر آدمی ہے, یہ لوگوں سے حسد کرنے والا آدمی ہے. یہ شیطان تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا نکلو یہاں سے, دفع ہو جاؤ میری جنت سے, کہ تم نے میرے حکم کا انکار کر دیا ہے. اب اس کا بیڑا غرق ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. ہونا یہ چاہیے تھا اللہ سے گزارش کرتا, اللہ کے حضور جھک جاتا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا, اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دینا تھا, اللہ کی رحمت جوش میں آ جانی تھی. لیکن جب اس کو کہا جا کہ دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے, تو آگے کیا کہتا ہے, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. یا اللہ جس کی وجہ سے تم نے مجھے گمراہ کیا, میں نے اس کی نسل کو بھی جنت سے نکلوا دینا ہے. یہ ہے معاشرے کا پہلا مزاج, شیطان صفت آدمی, مکار آدمی, حسد کرنے والا متکبر آدمی, جس کا مزاج یہ ہے اگر میرے پاس کچھ نہیں رہا میں نے ساری دنیا کو آگ لگا دینی. اب آپ دیکھ لیں شیطان اس وقت سے لگا کہ نہیں لگا ہوا, اکیلا جنت سے نکلا تھا. اس نے ہمارے امی اور ابو کو, ہمارے باپ کو, ہماری اماں کو, باپ آدم علیہ السلام کو, ہماری والدہ محترمہ اماں حوا علیہ السلام کو وسوسوں کے دھوکے میں ڈالا, وسوسوں کا شکار کر کے جنت سے نکلوایا. اور آج وہ اور اس کی پوری نسل اور پوری ذریت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جس طرح ان کا کہنا ہے نا, وہ تو ان کی سوچ غلط ہے. اسے کہا جس کی وجہ سے تم نے مجھے گمراہ کیا ہے, گمراہ اپنے تکبر کی وجہ سے ہوا تھا. گمراہ وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہوا تھا, گمراہ وہ اپنے تکبر اور حسد اور بغض کی وجہ سے ہوا تھا. لیکن ماننے کی بجائے الزام بھی دوسروں کو, ایسا بندہ ہمیشہ دوسروں کو الزام دیتا ہے, کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا, کبھی یہ نہیں مانتا کہ غلطی میری ہے, ہمیشہ لوگوں کو اپنی غلطی کا ذمہ دار ٹھہرائے گا جیسے شیطان نے ٹھہرایا ہے. اب دیکھیے وہ اور اس کی نسل قیامت تک ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. کیا مزاج ہے, کھ نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں رہن دینا تاڈا. یہ پہلا مزاج ہے. تو حضرات یہ مزاج معاشرے میں پایا جاتا ہے. اب اس مزاج سے ہم نے رہنا تو ہے, جیسا کہ میں نے گزارش کی شروع میں کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے. یہ چاروں مزاج جو میں نے ذکر کیے ہیں ہمیں ان سے ملنا پڑے گا, ہماری ان سے ملاقات ہونی ہے. اور جب کوئی بندہ فیمس پرسنالٹی بن جاتا ہے, پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے, کوئی عالم دین بن گیا, کوئی مشہور ہو گیا, کوئی جو ہے وہ سیلیبریٹی بن گیا,
اب اس کی ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس نے ہر طرح کے بندے سے ملنا ہے، اس کے لیے ضروری بن جاتا ہے، وہ نہ ملے تو اس کے لیے معاشرتی طور پر، معاشی طور پر پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اب ملنا تو ہے ان لوگوں سے، جو جتنا زیادہ مشہور ہوتا ہے اتنا زیادہ لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے، جو خصوصاً پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں، کوئی رات کے 10 بجے بھی آ رہا ہے، 12 بجے بھی آ رہا ہے، 1 بجے بھی آ رہا ہے، 2 بجے بھی آ رہا ہے، فون کھڑکاتے جا رہے ہیں، تو ہر انسان مجبور ہوتا ہے تبھی کسی کے دروازے پہ یوں اس ٹائم دستک دیتا ہے۔ اب یہ پہلا بندہ ہے، اس سے کرنا کیا ہے؟ بھائیو، جو شیطان صفت آدمی ہے، پہلا کام تو یہ کرے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، جتنا ہو سکتا ہے اسے سمجھائیں، اسے بتائیں کہ تمہارا طرز عمل شرعی نہیں ہے، غیر شرعی ہے، تم اپنی اصلاح کرو، قصور لوگوں کے اندر نہیں ہے، قصور تمہارے اندر، اپنے عیبوں پہ نگاہ ڈالو۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا نا، تھی جب حال کے اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر تو نظر میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ اس کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے، لوگوں میں عیب تلاش کرنا چھوڑ دو، اپنی منجی تھلے سے اٹھا پھر، اپنے گریبان میں جھانکو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز نہیں دے رہا، کسی اور کو دے رہا ہے، تو قصور تمہارا ہے، اس بندے کا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر انعامات کیے، اللہ کے انعامات پہ خوش ہو جاؤ، اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اصلاح کرنے سے بات نہیں آتا، اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرتا، آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی، ملاقاتیں کم کر دیں، کہ برے آدمی کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ کم از کم آپ کو برا نہ بھی بنائے، آپ اس کی صحبت اختیار کریں گے، لوگ کہیں گے کنجرا دے یار کنجر، چوراں دے یار چور۔ لوگ معاشرے میں یہ دہائی دیتے ہیں، چوراں دے یار چور۔ بروں کی سنگت ہمیشہ برا ہی اختیار کرتے ہیں۔ اس بندے سے کنارہ کشی آہستہ آہستہ اختیار کر لیں، اور اگر اسے آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے، تو دور رہ رہ کے نیکی کر لیں۔ اور چوتھا کام اس بندے کے ساتھ کرنا، اس بندے کا بھروسہ کبھی نہیں کرنا۔ لا یلدغ المؤمن من جحر واحدۃ مرتین، ایک مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب اس کے ساتھ ایک دفعہ معاملہ پیش آ جاتا ہے، دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں دو، ایک ہے معافی دینا، ایک ہے بھروسہ کرنا۔ معاف اس بندے کو کرنا ہے، نیکی اس کے ساتھ کرنی ہے، اصلاح کی کوشش اس کے ساتھ کرنی ہے، لیکن ایسے بندے پہ خدا کے لیے کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ اگر پھر بھی میں کہوں گا، اگر ایسے بندے پہ کوئی بھروسہ کر لیتا ہے، پھر اس کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کو الزام دینے کی بجائے اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے۔ یہ ہے معاشرے میں پہلی قسم، جس کا مزاج ہے کہ اگر میرا نقصان ہو رہا ہے، میں نے سب کو تباہ و برباد کر دینا۔ اور دوسری قسم معاشرے میں لوگوں کی، کہ جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہے، اپنا نقصان ہی کرتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں، اگر اسلام نے آپ کو کہا ہے، اگر ایمرجنسی حالات ہو جائیں، پریشانیاں ہو جائیں، معاشی حالات ملک کے نازک ہو جائیں، آپ مواخات کریں، بھائی چارہ کریں، اپنی آل اولاد کو پسے پشت ڈال کے عوام کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ مدینے میں ایمرجنسی ہوئی، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لائے، ایمرجنسی لگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان مواخات کروا دی۔ غریبوں میں ایک غریب لیا، ایک امیر لیا، بھائی بنا دیا، چلو بھی اپنے بھائی کا تعاون کرو۔ یہ ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر وقت ہی لوگوں کے پیچھے، لوگوں کے فائدے، لوگوں کے فائدے، لوگوں کے فائدے، معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے ایسے لوگوں کے اپنے گھر عموماً خراب ہی رہتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کی محفل عشرت سے دور رہتا ہوں، میں ایسے لوگوں کی محفل عشرت سے دور رہتا ہوں جو جلا کر آشیاں اپنا لوگوں کے گھر آباد کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں ڈانگ سوٹا، دوسرے گھروں میں صلح کروا رہا ہے، اپنے گھر میں فاقے پڑے ہیں، دوسروں گھر کے اندر کھانے بھجوا رہا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو اتنا نہیں سر پہ سوار کر لینا کہ آپ کی اپنی فیملی، آپ کے اپنے بچے، آپ کے اپنے ماں باپ، آپ کی اپنی فیملی پرائیویٹ لائف متاثر ہو کر رہ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے افراد کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں مواخات کروائی، بھائی چارہ کروایا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے چلے گئے، اپنے دوست کو ملنے، بھائی کو ملنے۔
دیکھا بیوی نے بڑے سادہ سے سوٹ پہنے ہوئے ہیں، نارمل رف سی زندگی ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، تو رات ہوئی، کھانا کھایا، تو عشاء کے بعد کا وقت ہوا، تو ابو الدرداء کہتے میں نے قیام اللیل کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، ساری رات آپ سو جائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ کیا طریقہ ہوا، سو جائیں آرام سے، ابھی تو وقت ہی صحیح نہیں ہوا، سوئے آرام سے۔ ان کے شب و روز دیکھے، ان کا دن دیکھا، رات دیکھی، یار یہ تو بڑی انسٹیبل سی زندگی گزار رہے، ان بیلنس سی زندگی گزار رہے ہیں، یہ عبادت کے اندر اتنے محو ہو گئے ہیں، مستغرق ہو گئے ہیں، ان کی فیملی لائف متاثر ہو گئی ہے ساری۔ ان کو صبح ہوئی، کہا میرے بھائی بات سنو، اِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بیوی بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے اپنے بھی تیرے اوپر کچھ حقوق ہے، اِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمانوں کے بھی تیرے اوپر کچھ حقوق ہے، وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا، اللہ کے بندے ہر حقدار کو اس کا حق دو، ہر بندے کو اس کا حق ادا کرو۔ تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، اللہ کی عبادت ساری رات کرنی ہے، سارا دن روزہ رکھنا ہے، لیکن تمہارے بیوی بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ آج علماء کی اولادیں صحیح کیوں نہیں نکلتی؟ دیندار طبقے کی اولادیں اچھی کیوں نہیں ہوتی؟ بہت ساری وجوہات ہیں، میں نے ان کے اوپر غور فکر کیا، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں دیکھ کے سمجھا ہوں، جو جتنے زیادہ خطیب پاکستان ہوتے ان کے بچے اتنی زیادہ خراب ہوتے، اللہ ماشاء اللہ۔ بھائی دوپہر کو وہاں درس، شام کو وہاں درس، دوپہر کو وہاں درس، عشاء کو وہاں درس، رمضان میں وہاں درس، صبح وہاں درس، دوپہر وہاں درس، بچوں کی تربیت ان کے پاس کتنے بیٹھنا ہے؟ یہ لوگ جو بڑے سوشل ورکر ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں ڈانگ سوٹا چلتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ بچوں کے درمیان کبھی ممانست پیدا نہیں کی، محبت اور الفت پیدا نہیں کی اپنے درمیان، اپنا سارا کچھ بچوں کو چھوڑ کر لوگوں کے اوپر لگا دیا۔ میں نے پہلے کہا میں ایسے لوگوں کی محفل عشرت سے دور رہتا ہوں جو جلا کر آشیاں اپنا لوگوں کے گھر آباد کرتے ہیں۔ ہر وقت کتاب پڑھتے رہنا، کتابوں کو فوقیت دینا، اپنی اولاد کو پرے کر دینا، کتابیں ہی خریدتے رہنا، نہ گھر بنانا، نہ بیلنس جمع کرنا، نہ بچوں کی تعلیم پہ توجہ دینا۔ ہم سے زیادہ کتابوں سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب یہ چیزیں ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، ایک شادی سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، ایک آپ کا شادی کے بعد کا وقت ہوتا ہے، ایک بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی اچھی نصاب تعلیم کا وقت ہوتا ہے، اب ساری زندگی ایک ہی کام کرتے جانا ہے، بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی بزرگ جو پوری زندگی لگا کے 20 25 30 لاکھ کی لائبریری اکٹھی کرتے ہیں، پھر ہمیں فون آتے ہیں 5 لاکھ ہے کتابیں جو کہ لائیو۔ مجھے ایک بار فون آیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تقریباً 50 لاکھ کی کتابیں تھیں، 50 لاکھ کی کتابیں 4 لاکھ میں دے رہے تھے۔ اس بیچارے نے پتہ نہیں کس طرح وہ سرمایہ اکٹھا کیا ہوگا، 50 لاکھ روپے کی کتابیں اکٹھی کی، اور 4 لاکھ میں بچے بیچنے کو تیار تھے۔ کس لیے تیار تھے؟ کہ یقینی طور پر بچے ان کتابوں سے بیزار ہی ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا لوگوں کی خیر خواہی نہ کر، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر احادیث تلاش کی جائیں، قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اس کا ہمیں بے تحاشا ثواب مل جائے گا۔ لیکن میں آپ سے گزارش اتنی کروں گا، جتنے مرضی سوشل ورکر بن جائے، کبھی بھی اپنے فیملی لائف کی، اپنی بچوں کی قربانی کبھی دینا نہ گوارا کریں۔ کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی غصہ کرتا ہے تو کر لے، کوئی آپ کی بڑی سے بڑی اسائنمنٹ جاتی ہے، کاروبار جاتا ہے، اگر آپ کا بچہ بیمار ہے سب سے پہلے اسے کوشش کریں اسپتال لے کر جائیں۔ دیکھیں چھوٹی موٹی بیماریاں یہ معاملہ نپٹ جاتا ہے، لیکن کتابوں میں، اخباروں میں، رسالوں میں ہم نے کئی ایسے واقعات پڑھے ہیں، بس اوقات بچے جان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک بطور ایک نصیحت کے ایک اپنا واقعہ سناؤں۔ مجھے ایک جگہ سے فون اچانک آ گیا، آپ نے درس دینا ہے۔ آج سے کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا عبدالرحمن، اس کو چھوٹا، 1.5 سال کا ہوگا۔ تو میں جناب دین کی تبلیغ کے شوق میں بڑی دور درس دینے کے لیے چلا گیا۔ اب مجھے گھر میں کہا بھی کہ اس کی طبیعت ذرا خراب ہے، ذرا جلدی آنا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، جلدی آ جاؤں گا۔ اب وہاں پر درس شروع ہو گیا، آدھا پونا گھنٹہ درس دے دیا، جو علاقہ بھی دور ہے، اور اس کے بعد موبائل سائلنٹ پہ، زبردستی لوگوں نے کھانے کے لیے بٹھا لیا۔ اب شرم و شرمی کھانا بھی کھانا پڑ رہا ہے۔ اب کھانا کھاتے کھاتے عشاء کا وقت ہو گیا، موبائل نکال کے دیکھا 25 30 مس کالیں آئی ہیں، بیک کال کی
پتا چلا بچہ تو آپ کا ہسپتال میں داخل ہو گیا. اب میں وہاں سے موٹر سائیکل بگا کے اسپیڈ سے ہسپتال پہنچا ہوں, دیکھا بچے کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں. اب جن کے لیے میں درس دینے گیا تھا ان میں سے تو ایک نہیں میرے بچے کا پوچھنے آیا. یہ کام مجھے اس وقت نصیحت آئی, یہ کام کبھی زندگی میں نہیں کرنا. اس لیے میں نے اس کے بعد روٹین بنا لی ہے, کبھی عشاء کے بعد کہیں نہیں جانا, جو مرضی ہو جائے. کبھی یہ دروس کی ذمہ داری لینی نہیں ہے. اگر لینی ہے تو ہفتے میں ایک لینی ہے, تو بڑی مشکل سے جو قریب قریب ہے. اور جس نے بھی وقت لینا اس کو صاف کہہ دینا ہے, کوئی نکاح کا کہے, کوئی کسی کام کا کہے, صاف کہہ دینا ہے اگر موسم خراب ہوا, اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تو میں نے کوئی نہیں آنا. پہلے سے بتا دیتے. اللہ کے بندو, دوسروں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو, خود لوگوں کے لیے عبرت نہیں بننا چاہیے. آپ سے میری یہ گزارش ہے, یہ کام بھی نہ کرے. یہ معاشرے کی دوسری قسم ہے. اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اس کی بھی اصلاح کرنی ہے, اس کو بھی سمجھانا ہے. اور دوسرا کام یہ کریں, بیوی بچوں کے حقوق یاد دلاتے رہیں اسے. اور تیسرا کام اس کے ساتھ یہ کریں, اس کو بے وقوف نہ سمجھیں, اس کا نقصان نہ کریں. عام طور پر جو اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, جس کی طبیعت میں خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے, لیکن خیر کا پہلو شر کا پہلو بن رہا ہوتا ہے آنے والے وقت کے لیے, لوگوں کو بے تحاشا دینا, بے تحاشا نوازنا, کوئی ممانعت نہیں, کوئی برائی نہیں. لیکن ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا اچھا سلوک کرے تو اس کو یہ سمجھائیں کہ یہ ایسا نہ کیا کرو, اپنے لیے بچا کے رکھو, اپنے بچوں کے لیے بھی بچا کے رکھو, اپنی فیملی کے لیے کچھ بناؤ. اور ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کریں, آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا بدلے میں اسے بھی 2-4 روپے کی کوئی چیز دے دیا کریں. یہ نہیں کہ صرف لینے کی عادت ڈالنی چاہیے, ہمیں دینے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. اس مزاج کے آدمی کے ساتھ پھر یہ سلوک کریں. یہ دوسرا آدمی ہے. اور تیسرا مزاج کا آدمی جو میں نے عرض کیا, جس کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ لوگ جائیں باڑ میں, مجھے فائدہ ہونا چاہیے. یہ بھی معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں, جن لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں, ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جنہیں صرف اپنے فائدے سے غرض ہے. کوئی مرتا ہے مرے, وہ صاف کہہ دے سانو کی ہے, جہاں مرنا تو مر جا. ایسے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں. ایسے لوگ یاد رکھیں یہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں. اب دیکھیں سردیاں آ گئی ہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ عروج پہ ہے. اب یہ مزاج والا بندہ کیا کرے گا, گھر میں کمپریسر لگوائے گا. کسی کی آتی نہ آئے اسے کیا پرواہ, اسے تو اپنا فائدہ چاہیے نا. وہ کیوں بازار سے جا کے روٹی بنائے, وہ کیوں 10, 20, 50, 100 روپیہ خرچ کرے, وہ کیوں سلنڈر لے کر آئے گیس والا, اس کی جانے بلا, میں کلا کرتا ساری کر دے. یہ تیسرے مزاج کا بندہ ہے جو سردیوں میں اپنے گھروں میں کمپریسر لگاتا, اسے پتہ ہے غیر قانونی ہے, غیر شرعی ہے, گناہ کا کام ہے, مسلمان کو تکلیف ہے, کسی کا حق میں کھینچ رہا ہوں. اس کو بس ایک ہی فکر ہے, لوگ جائیں باڑ میں, مجھے اپنا فائدہ چاہیے. چیز مہنگی ہو جاتی ہے, وہ دیکھ لے. وہ پرسوں میں سن رہا تھا, وفاقی وزیر نے ایک بیان دیا کہ مرغیاں زہر ہوتی ہے. وہ جناب والا وہ کل پتہ کروایا تو 560 روپے. آج ہمارے دوست آپ بتا رہے تھے, آپ واٹس ایپ آپ بتا رہے تھے مجھے کتنے روپے کلو آج, 600 700 روپے تک مجھے بھائی نے بتایا کہ 700 تک پہنچ چکے. رات میں خبریں سن رہا تھا کہ 800 سے لے کے 1200 روپے تک یہ جانا ہے. یعنی وزیر نے ایک بیان دیا, اب یہ سٹاک پڑا ہوا ہے, اب ان کی موجیں لگ گئی ہیں. کل لوگوں کی, ہم بھی بڑی عجیب قوم ہے نا, ہمیں پتا چلے نا 10 روپے پٹرول سستا مہنگا ہونا ہے, وہ 12 بجے سے پہلے لائنیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں پتا چل, جس نے 200 روپے کا لینا اس نے پھر 1000 روپے کا ڈلوانا ہے کہ 10 روپے مہنگا ہوا ہے, کوئی لاکھ روپے مہنگا ہو گیا. ہمیں پتا چلے چیز مہنگی ہونے والی ہے, جو 1 کلو خریدنی وہ 10 کلو جا کے خریدیں گے. دماغ کا تو اس کا خود ہی خراب ہونا ہے. آج ہم نہ جائیں گوشت لینے, جتنے یہاں بیٹھے ہیں مارکیٹ میں جائیں بیٹھے رہے, ان کی ایسی کی تیسی. صرف آپ سارے جہاں بیٹھے ہیں سارے علاقے والے لوگ گوشت لینا بند کر دیں, اللہ کی قسم 2 دن کے اندر یہ اس بھاؤ سے بھی کم آئیں گے جو اصل بھاؤ ہے. ان کو ہماری نفسیات کا پتہ ہے کہ کل بے تحاشا لائنیں لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں مر جانا ہے اس کے بغیر.
اور عجیب و غریب شوشے چھوڑیاں مرغی نہ ہوتی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو کھا جانا تھا. بھائی پہلے بھی تو لوگ جی رہے تھے. اب یہ ہمارا مزاج ہے نا, تو لوگوں کا بھی مزاج ہے کہ لوگ جائیں باہر میں, خود کہتے ہیں نہیں لینا, جاؤ آگے جا کے لے لو, نہیں لینی جاؤ آگے سے جا کے لو. یہ مزاج ہے لوگوں کا کہ تمہارا نقصان ہوتا رہے, مجھے کیا ہے, میں نے اپنا فائدہ کرنا ہے, اپنے 5-10-100 بچانے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے, میں نے کمپریسر کی مثال دی سردیوں میں, اور گرمیوں میں ہم بجلی چوری کرتے. ہم سے میری مراد ہے جو عمومی لوگ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کہ آپ لوگ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں, اللہ معاف کرے. یہ معاشرے کا ایک مجموعی مزاج ہے کہ میں کلا چوری کرتا ہوں, یہ تو سیاستدان بھی تو چور ہی نے. بھائی وہ ہوں گے چور, وہ ہوں گے ٹھگ, تم کو ٹھگ چور بن رہے ہو. کسی کا گناہ کرنا تمہارے گناہ کے لیے جواز بن جاتا ہے. اب آپ یہ غور فرمائیں کہ سردیوں میں ہمارا معاملہ کمپریسر کے ساتھ, سوئی گیس کے ساتھ, اور گرمیوں میں ہمارا معاملہ صرف اے سی چلانے کے لیے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا. ایسے لوگ اللہ سے ڈر جائیں. میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے مال میں کثرت دیکھی ہے, برکت کبھی نہیں دیکھی. پنجابی کہتے ہیں نہیں واسدے گھر بدنیتا دے. کہیں نہ کہیں سے بھائیو جو ایسا معاملہ کرتا ہے نا, کہیں نہ کہیں سے اسے بھی چونا لگ ہی جاتا ہے, شیر کو سوا شیر ٹکر ہی جاتا ہے. ہم سیانے نہیں, لوگ ہم سے بھی زیادہ سیانے ہیں. ایسے بندے کا کچھ میں نے بنتے نہیں دیکھا. اگر بن بھی جاتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان ہی ہو جاتا ہے. نہیں واضح کر بدنیتا نے, دنیا بھی تباہ, آخرت بھی تباہ. اللہ فرماتے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ویل للمطففین, اللہ فرماتے تباہی, بربادی اور جہنم کی آگ ہے مطففین کے لیے. یہ مطففین کون ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اللہ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے پورا پورا مانگتے ہیں, اپنا حق پورا مانگتے ہیں, حق سے بھی زیادہ مانگتے ہیں. جب لینا ہو تو کلو بنتا ہو تو 2-4 چیز اور ڈالتے ہیں یا تھوڑی اور پا دے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. لیکن جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو ناپ تول میں کمی کر لیتے ہیں. یہ ہے تیسرا بندہ, میرا فائدہ تیرا نقصان. یہ ہے وہ تیسرا بندہ, ملازموں کی تنخواہ نیچے رکھنے والا, مزدور کو وقت پہ اجرت نہ دینے والا. آج ملازموں کو ٹائم پہ تنخواہ دینے والوں کو, مزدوروں کو اجرت یا زیادہ دینے والوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. اللہ کے بندو تم کر کے دیکھو, پتہ نہیں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی کیسے بارش نازل ہوگی. تم کرو گے, تمہارے پاس اتنا پیسہ آئے گا تم سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا, اور جتنا بھی آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے برکت والا ہی آئے گا. آج کے بعد اپنا درجن 1 درجن میں 13 کر لو, کر کے دیکھو. کسی کا 250 کرایہ بنتا ہے مزدور کا, اس کو 50 ویسے ہی دے دو. کسی کا 300 بنتا ہے 20 روپے ویسے ہی دے دو. ہمارا مزاج الٹا ہو گیا. ہم بات کوئی طے کرتے ہیں کہ 1000 کی چیز دینی ہے, بل بھی بنوا لیا, اس کے بعد جب دینے چل یار 900 رکھ لیا, کوئی گل نہیں, خیر ہے, اس لیے تو پوری نہیں پڑتی بھائی, اس لیے تو برکت نہیں ہو رہی. اللہ خود فرماتے اس بندے کے لیے تباہی ہے جو لوگوں سے لیتا ہے تو پورا پورا. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. لیکن جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس کے بعد ڈنڈیاں مارتا ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. اللہ فرماتے اسے نہیں پتہ اس نے مرنے کے بعد کھڑے بھی ہونا ہے. دنیا میں تو بچ جائے گا, لیوم عظیم, قیامت کے دن, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس روز اللہ رب العالمین کے حضور سارے کھڑے ہو کے سوال جواب ہوں گے, وہاں سارے کھاتے کھل جانے ہیں. یہ ہے تیسرا بندہ. بہرحال اس کا بھی یہی ہے, اس کو سمجھانا ہی ہے اور کیا کرنا ہے, اس سے بچ کے بھی رہنا ہے. چوتھا اور آخری بندہ جو متوازن اور معتدل ہے, اپنا فائدہ بھی کرتا ہے, لوگوں کو بھی اپنی ذات سے فائدہ دیتا ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج تھا, یہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے, اعطِ کل ذی حق حقہ, ہر حقدار کو اس کا حق دو. احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا ہے, تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا کر. کوشش کر کے ہم یہ مزاج اپنا بنائیں. یہ برکت والا آدمی ہے, یہ خیر والا آدمی ہے. ایسے بندے کے ساتھ مل جل کے رہیں, ایس بندے سے اپنی تربیت لیں, اپنے بچوں کو اس سے تربیت دلائیں.
ایسا بندہ جو معاشرے کا بھی خیر خواہ ہے، بچوں کا بھی خیر خواہ ہے، ایک متوازن زندگی گزارنے والا ہے، نہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دیتا ہے نہ کسی کو تکلیف دینے دیتا ہے۔ یہ ہے لوگوں کے چار مزاج۔ اگر معاشرے کے اندر رہنا ہے، لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رہنا ہے اور لوگوں کو خیر بھی اپنی ذات سے پہنچانی ہے، تو عزیزو یہ چار مزاج آپ کو سمجھنے پڑیں گے۔ میرے خیال میں ہم عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے ہیں، جو میرے ہم عمر ہے، اللہ اس کو قوت والی عمر کہتے ہیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی جو عمر اللہ فرماتے ہیں، یہ بالکل سمجھداری کی یہاں پر آ کے بس ہو جاتی ہے، یہاں پر انسان بہت باشعور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھی 40 سال میں عام طور پر نبوت دیا کرتے تھے۔ جب ان کے اندر مکمل رجولیت آ جاتی، کاملیت آ جاتی اور معاشرے کے مزاج کو سمجھ لیتے، اللہ رب العالمین پھر انہیں جو ہے وہ نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیتے۔ تم جو میری عمر کے لوگ ہیں، 37-38 کے ارد گرد ہیں، اگر زندگی رہی تو 2-3 سال میں نہ بلاوا آیا تو 40 تک پہنچ جائیں گے۔ جب میں پچھلے جو بھائی حضرات ہیں 20-25 سال کے، تو وہ ان چیزوں کو غور و فکر سے معاشرے کا مشاہدہ کریں، لوگوں کے مزاج کا مشاہدہ کریں، لوگوں سے ملتے جلتے وقت سیکھنے کی کوشش کریں۔ انسان جب سیکھتا رہتا ہے، آخر کار ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، فیس ریڈر ہو جاتا ہے، چہرہ شناس ہو جاتا ہے، وہ کسی بندے کو دیکھ کے اس کا جو ایکس رے نکال لیتا ہے، یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے، یہ آگے کیا بولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذات کو خیر والا بنائے، لوگوں کو ہمارے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔